مصنف کہتے ہیں یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ شافعیہ کا قول ہے، اصحاب شوافع کا قول ہے کہ مس ذکر یہ ناقض وضو ہے، مس ذکر ناقض وضو ہے، مس ذکر ناقض وضو ہے۔ کیوں ناقض وضو ہے؟ اس لیے کہ یہ مس الفرج ہے، یہ مس الفرج ہے، اور مس الفرج ناقض وضو ہے تو یہ بھی کیا ہے؟ ناقض وضو ہے۔ لہذا یہ حضرات کہتے ہیں چونکہ مس الفرج ناقض وضو ہے، اس لیے کہتے ہیں مس ذکر بھی ناقض وضو ہے۔ ایسا ہی ناقض وضو ہے، قیاس کر رہے ہیں، یہ ایسا ہی ناقض وضو ہے جیسے کہ مس ذکر عند البول ناقض وضو ہوتا ہے، مس ذکر ناقض وضو ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ مس الفرج ہے، تو یہ مس ذکر ناقض وضو، یہ ہے فرع مقیس۔ ایسا ہی ناقض وضو ہے جیسے کہ مس ذکر عند البول ناقض وضو ہے، وہ ہے اصل مقیس علیہ، مس ذکر عند البول۔ تو مس ذکر بھی جیسے مس ذکر عند البول ناقض وضو، ایسا ہی مطلق مس ذکر بھی کیا ہوگا؟ ناقض وضو ہے۔ کیا سمجھ میں آ گیا؟ امام شافعیہ کا قول یہ ہے کہ مس ذکر ناقض وضو ہے، اس لیے کہ یہ مس الفرج ہے، یہ کیا ہے؟ مس الفرج ہے، لہذا یہ ایسا ہی حدث ہوگا، یہ ایسا ہی ناقض وضو ہوگا جیسے کہ مس ذکر عند البول ناقض وضو ہوتا ہے۔ لہذا وہ اس مس ذکر کو جو مطلقاً ہے اس کو قیاس کرتے ہیں اس مس ذکر پر جو عند البول ہو۔ ہم کہتے ہیں آپ کا یہ قیاس فاسد ہے، مطلق مس ذکر کو اس مس ذکر پر قیاس کرنا کہ جو عند البول ہو، یہ قیاس آپ کا قیاس کیا ہے؟ قیاس فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ اس لیے کہ جو فرع ہے، فرع مطلق مس ذکر، اس کو آپ قیاس کر رہے ہوں اس اصل پر مقیس علیہ پر کہ جو مس ذکر عند البول ہے، تو ہم کہتے ہیں وہاں جو حدث ہے، مس ذکر عند البول کا حدث ہونا، ناقض وضو ہونا، اس وجہ سے نہیں ہے کہ وہ مس ذکر ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہاں بول پائی جا رہی ہے، وہ پیشاب کیا جا رہا ہے، تو پیشاب کی وجہ سے ناقض وضو ہے، اس وجہ سے وہ حدث ہے۔ اگر ہم وہاں عند البول کی قید ہٹا دے، اگر وہاں بول کی قید نہ لگائے تو پھر بھی قیاس درست نہیں ہے، قیاس باطل ہو جائے گا۔ کیوں باطل ہو جائے گا؟ اس لیے کہ صرف مس ذکر یہ حکم ثابت کرنے میں مستقل نہیں ہے، یہ حکم ثابت کرنے میں مستقل اصل اور مقیس علیہ کے اندر بات کر رہے ہیں، وہ حکم ثابت کرنے میں مستقل نہیں ہے جب تک کہ ان کے ساتھ بول کی قید نہ لگائی جائے، وہ مستقل نہیں ہے حکم ثابت کرنے میں۔ تو ہم کہتے ہیں کہ وہاں مس ذکر عند البول کا ناقض وضو ہونا، حدث ہونا، اس وجہ سے نہیں ہے کہ مس ذکر ہو رہا ہے، بلکہ اس وجہ سے کہ وہاں بول پایا جا رہا ہے۔ اگر ہم وہاں بول کی قید ہٹا دیں، بول کی قید کا اعتبار نہ کریں، تو پھر اس مس ذکر جو فرع کے اندر ہے مطلقاً مس ذکر، اس کو قیاس کرنا اس مس ذکر پر، تو وہ بھی مس ذکر ہے، یہ بھی مس ذکر، یہ تو قیاس الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گا۔ فرع کے اندر بھی مس ذکر ہے اور اصل کے اندر بھی مس ذکر ہے، تو یہ شے کا خود اپنی ذات پر قیاس کرنا لازم آئے گا، اور قیاس الشیء علی نفسہ ہی باطل ہے، قیاس الشیء علی نفسہ ہی باطل ہے۔ لہذا پھر یہ قیاس بھی کیا ہو جائے گا؟ باطل ہو جائے گا اگر ہم وہاں بول کی قید کا اعتبار نہ کریں۔ اور اگر بول کی قید کا اعتبار کر لے اس کے ساتھ، تو پھر فرع کے اندر مطلق مس ذکر ہے اور اصل کے اندر مس ذکر مع قید البول، مع قید البول ہے، تو وہاں اس کے ساتھ وصف لگ گیا، علت کے ساتھ، وصف کے ساتھ علت قید بن گئی۔ لہذا اصل کے اندر جو علت ہے وہ علت مع الوصف ہے، مع البول، اور فرع کے اندر جو علت ہے وہ مطلق مس ذکر ہے۔ اب فرع اصل کی نظیر نہ ہوئی، فرع اصل کی طرح نہ ہوئی، حالانکہ فرع کے لیے اصل کی نظیر کا ہونا ضروری ہے، قیاس کے لیے شرائط میں سے گزر چکا، قیاس کی تیسری شرط تھی، اس لیے فرع اصل کی نظیر نہ بن سکی۔
جب فرع اصل کی نظیر نہ ہوئی تو پھر یہ قیاس بھی درست نہیں، اس لیے کہ قید کا اعتبار کریں گے تو پھر وہ اصل و فرع کے درمیان فارق بن جائے گا، فرق کرنے والا بن جائے گا، اور اصل فرع کے درمیان فرق کرنا درست نہیں، اس لیے یہ قیاس بھی درست۔ تو احتجاج کرنا، استدلال کرنا بما لا یستقل، ایسے وصف کے ساتھ، ایسے علت سے استدلال کرنا کہ جو مستقل نہ ہو حکم کے ثابت کرنے میں، الا ہے کہ اس کے ساتھ وصف لگ جائے، اور وصف جب واقع ہوگا تو پھر فرق آئے گا اصل و فرع کے درمیان، ایسے وصف سے استدلال کرنا بھی فاسد ہے، درست نہیں۔ شارح کہتے ہیں بعض حنفیہ نے، شارح کہتے ہیں حنفیہ نے، بعض نہیں، شارح کہتے ہیں حنفیہ نے شوافع کے اس استدلال کا جو جواب دیا ہے وہ جواب بھی فاسد ہے۔ شوافع نے مطلق مس ذکر کو مس ذکر عند البول پر قیاس کیا، احناف نے اس کا جواب دیا، لیکن شارح کہتے ہیں احناف نے جو جواب دیا ہے یہ جواب بھی فاسد ہے۔ احناف نے یہ جواب دیا ہے کہ اگر مس ذکر مطلقاً ناقض وضو ہوتا تو پھر اللہ تعالیٰ اہل قباء والوں کی تعریف نہ کرتے، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس قباء مسجد میں ایسے لوگ ہیں کہ وہ طہارت کو، خوب طہارت کو پسند کرتے ہیں، اللہ نے ان کی طہارت پر ان کی تعریف کی، تو وہ کیا کرتے تھے؟ استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء کرتے تھے، اور استنجا بالماء کرتے ہوئے مس ذکر ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ مس ذکر ہوتا ہے نا داڑھی چھوڑ کر، لہذا جب استنجا بالاحجار کے بعد استنجا بالماء کرتے تھے اس میں مس ذکر ہوتا ہے۔ تو احناف یہ جواب دیتے ہیں کہ دیکھو جب اس میں مس ذکر ہوتا ہے، اگر یہ حدث ہوتا، اگر یہ ناقض وضو ہوتا تو حدث پر اللہ تعالیٰ ان کی تعریف کرتے یا مذمت کرتے؟ مذمت کرتے، حالانکہ کہ اللہ نے ان کی تعریف کی ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ مس ذکر عند الاستنجا وہ حدث نہیں ہے، وہ حدث نہیں ہے، وہ تو طہارت ہے۔ تو پھر یہ کیسے کہا جاتا ہے کہ مس ذکر عند البول ناقض وضو ہے؟ ناقض وضو ہے، حدث ہے، لیکن وہ بول کی وجہ سے ہے، مطلق مس ذکر ناقض وضو نہیں۔ شارح کہتے ہیں احناف نے جو جواب دیے نا یہ جواب بھی فاسد ہے، یہ جواب بھی فاسد ہے۔ کیوں فاسد ہے؟ اس لیے کہ اختلاف اس مس ذکر میں نہیں ہے جو استنجا کے وقت ہو۔ شوافع کا ہمارے ساتھ اختلاف ہے مطلق مس ذکر میں، جو آدمی مس ذکر کرے مطلقاً بلا حائل کے، خیال کرنا، بلا حائل کے جو آدمی مس ذکر کرے وہ ناقض وضو ہے۔ تو ہمارا اور شوافع حضرات کا، شارح کہتے ہیں ہمارا اور شوافع حضرات کا جو اختلاف ہے یہ مطلق مس ذکر میں ہے، اس مس ذکر میں نہیں ہے کہ جو وقت الاستنجا ہو۔ اور احناف نے جو حنفیہ نے جو جواب دے دیا دلیل استدلال میں وہ مس ذکر کو پیش کیا کہ جو اس وقت الاستنجا تھا، تو جس میں اختلاف ہے ہی نہیں اس کو دلیل میں پیش کرنا درست نہیں۔ اس لیے شارح کہتے ہیں کہ حنفیہ نے جو جواب دیا شوافع کا کہ استدلال کا وہ جواب بھی فاسد ہے، اگرچہ شارح نے بھی یہی جواب سنت کی بحث میں قسم ثانی تقسیم ثانی میں انقطاع کی قسم میں انقطاع ظاہری اور باطنی، انقطاع باطنی کی صورت میں اس میں یہی جواب شارح نے بھی ذکر کیا تھا کہ من مس ذکرہ فلیتوضع والی روایت اگرچہ صحیح ہے لیکن یہ کتاب اللہ کے ظاہر کے مخالف ہے، اس لیے کہ کتاب اللہ کا ظاہر فیہ رجال یحبون ان یتطہروا میں ان کی یہی استدلال پیش کیا کہ وہاں مس ذکر کرتے تھے بالاستنجا، استنجا بالماء کر کے، تو وہاں تو طہارت تھی، اگر حدث ہوتی تو پھر تعریف نہ ہوتی۔ تو خود شارح نے بھی یہی استدلال فاسد کیا جو یہاں کہہ رہے کہ حنفیہ استدلال فاسد کرتے ہیں، لیکن شارح کہتے ہیں کوئی حرج نہیں ہے۔ احناف جو شوافع کے استدلال کا جواب دے رہے ہیں اگرچہ فاسد طریقے سے دے رہے ہیں لیکن کوئی حرج نہیں ہے، اس لیے کہ قیاس فاسد کا جواب اگر قیاس فاسد سے دے دیا جائے تو کوئی حرج، اس لیے کہ وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا یا بمثلھا بھی ہے،
بمثلها ہے. وجزاء سیئۃ سیئۃ مثلها، یا اس طرح کہتے ہیں جیسے کہ اردو والے کہتے ہیں جیسی روح ویسے فرشتے، جیسی روح ویسے فرشتے. روح تو ہو خبیث، اور آپ توقع رکھیں کہ اسرائیل آ کے گلدستے پیش کرے. خیال کرنا. اس لیے جیسی روح ویسے فرشتے، جیسا منہ ویسا تپڑ، جیسا دیس ویسا بیس. وعلی کل حال قیاس فاسد کا جواب قیاس فاسد سے دینا درست ہے. وہ یہ مسئلہ سمجھ میں آ گیا. اس لیے ہم کہتے ہیں، احناف کہتے ہیں کہ جی کہ یہ استدلال کرنا احتجاج بما لا یستقل، ایسے وصف سے استدلال کرنا کہ جو حکم کے ثابت کرنے میں مستقل نہ ہو، اس سے استدلال کرنا یہ فاسد ہے. یہ کیا ہے؟ فاسد ہے. دیکھو بھائی، والاحتجاج بتعارض الاشباہ، اور استدلال کرنا تعارض اشباہ سے. شارح کہتے ہیں ماتن کے متن عطف علی ما قبلہ، یہ اپنے ما قبل پر عطف ہے، اور اس کا ما قبل التعلیل بالنفی، تعلیل بالنفی پر عطف ہے. ومثل الاضطراد، اور اضطراد ہی کی طرح الاحتجاج بتعارض الاشباہ، استدلال بتعارض اشباہ ہے. فی عدمی ہی ہے یا فی عدمی؟ جی ہاں، فی عدم صلاحیت ہی للدلیل، اس کا دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں ہے. اور احتجاج بتعارض الاشباہ کیا ہے؟ وہ عبارت، اور وہ نام ہے یا مطلب ہے عن تنافی امرین، دو ایسے چیزوں کے منافات کا نام ہے، دو ایسے چیزوں کے منافات کا نام ہے. کل واحد منہما مما یمکن ان یلحق به المتنازع فیہ، کہ ان دونوں میں سے ہر ایک ان چیزوں میں سے ہے کہ جس کے ساتھ متنازع فیہ امر کا ملانا ممکن ہو. کقول زفر، جیسے کہ امام زفر رحمہ اللہ کا قول ہے فی عدم وجوب غسل المرافق، مرافق کے دھونے کے واجب نہ ہونے میں. ان کا قول ہے، کیا قول ہے؟ من الغایات ما يدخل فی المغیّہ، غایات میں سے بعض غایات وہ ہیں کہ مغیّہ میں داخل ہوتے ہیں. کقولہم، جیسے کہ ان کا قول ہے قرأت الکتاب من اولہ الی آخرہ، میں نے کتاب کو اول سے آخر تک پڑھا. کتاب پڑھی میں نے کتاب پڑھی اول سے لے کر آخر تک. ومنہا، اور انہی غایات میں سے منہا بعض غایا وہ ہے ما لا يدخل، کہ جو داخل نہیں، یعنی غایہ مغیّہ میں داخل نہیں ہوتے. کقولہ تعالی، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ثم اتم الصیام الی اللیل فلا تدخل المرافق، اس لیے مرافق داخل نہ ہوں گے فی وجوب غسل الید، ہاتھ کے دھونے کے واجب ہونے میں مرافق داخل نہ ہوں گے. بالشک، شک کی وجہ سے. لأن الشک لا یثبت شیئا اصلا، اس لیے کہ شک کچھ بھی بالکل ثابت نہیں کر سکتی. نہیں کر سکتا شک ثابت نہیں کر سکتا، کچھ بھی ثابت نہیں کر سکتا بالکل ہی. مصنف جواب دے رہے ہیں وَهَذَا عمل بغیر دلیل. امام ظفر رحمہ اللہ کا یہ عمل، یہ استدلال، یہ بغیر دلیل کے ہے. اے هذا الاحتجاج الذي احتج به ظفر، یہ استدلال کہ جس سے استدلال کیا امام ظفر رحمہ اللہ نے، عمل بغیر دلیل، یہ بغیر دلیل کے عمل کرنا ہے. فیکون فاسدا، اس لیے فاسد ہوگا. کیوں؟ لأن شک امر حادث، اس لیے کہ شک یہ تو ایک امر جدید ہے، ایک امر حادث ہے. فلا بد له من دلیل، اس لیے اس کے لیے دلیل کا ہونا ضروری ہے. فإن، آگے کیا ہے؟
قال ہے آپ کے نسخوں میں؟ فَإِنْ قَالَ اگر شارح کہتے ہیں اگر امام ظفر رحمہ اللہ یہ فرمائے، یہ کہے جواب میں دلیلہ تعارض الاشباہ، اس شک کی دلیل وہ تعارض اشباہ ہے، قلنا تو ہم کہیں گے جواب میں ہوا ایضاً حادث، وہ بھی تو حادث ہے، ایک نئی چیز ہے، لا بد لہ من دلیل، اس کے لیے دلیل ضروری ہے۔ فَإِنْ قَالَ اگر وہ اس کے جواب میں کہے دلیلہ دخول بعض الغایات مع عدم دخول بعضها، بعض غایات کا داخل ہونا ہے اس کی دلیل، اور بعض کا داخل نہ ہونا یہ اس کی دلیل ہے۔ قلنا ہم جواب میں کہیں گے هل تعلم، کیا تم جانتے ہو، ان المتنازع فیہ، وہ امر کی جس میں تنازع ہے یعنی مرافق میں، من ای القبیل، یہ کس قبیل سے ہے، کیا تم جانتے ہو؟ فَإِنْ قَالَ پس اگر وہ کہے اعلم میں جانتا ہوں، فقد زال الشک، تو شک تو دور ہو گیا، وجاء العلم، اور علم آ گیا۔ وَإِنْ قَالَ اگر وہ کہے لا اعلم میں نہیں جانتا، فقد اقر بجہلہ، تو تحقیق اس نے اپنی جہالت کا اقرار کیا، وعدم الدلیل معہ، اور اپنے پاس دلیل نہ ہونے کا اقرار کیا، وَهُوَ لَا يَكُونُ حُجَّةً عَلَيْنَا، اور یہ ہمارے اوپر حجت نہیں ہو سکتا۔ والاحتجاج بما لا يستقل، اور استدلال کرنا اس وصف سے، علت سے، لا يستقل جو حکم ثابت کرنے میں مستقل نہ ہو، الا بوصف، مگر ایسے وصف کے ساتھ مل کر ہو، یقع به الفرق، کہ جس وصف کی وجہ سے فرق واقع ہو جاتا ہو۔ شارح کہتے ہیں ماتن کا متن عطف، یہ عطف علامہ قبلہ، ما قبل پر، اے مثل الاضطراد، اضطراد ہی کی طرح، فی عدم صلاحیتہ للدلیل، اس کا دلیل کی صلاحیت نہ رکھنے میں، التمسک بالامر الجامع، ایسے امر جامع سے استدلال کرنا، یعنی ایسے علت سے اور وصف مشترک سے استدلال کرنا، لا يستقل بنفسہ، کہ جو وصف اور جو علت اپنی ذات میں مستقل نہ ہو، فی اثبات الحکم، حکم ثابت کرنے میں، الا بانضمام وصف، مگر ایسے وصف کے مل جانے کے ساتھ ہو، یقع به الفرق بین الاصل والفرع، جس کی وجہ سے اصل اور فرع کے درمیان فرق واقع ہو جاتی ہو، حیث لم یوجد ہوا فی الفرع، اس طور پر کہ وہ وصف فرع کے اندر نہیں پائی گئی، کقولہم فی مس الذکر، جیسے کہ شافعیہ کا قول ہے مس ذکر میں، اے قول الشافعیۃ فی جعل مس الذکر، فی جعل مس الذکر ناقضا للوضوء، مس ذکر کا ناقض وضو ہونے میں شافعیہ کا قول، ان کا قول ہے انہ مس الفرج، یہ تو فرج کا چونا ہے، فکان حدثا، اس لیے یہ حدث ہوگا، ناقض وضو ہوگا، ایسا ہی کما اذا مسہ وهو یبول، جیسے کہ وہ اس کو چھوئے اس کو اس حال میں کہ وہ پیشاب کر رہا ہو۔ شارح کہتے ہیں ہا فہذا قیاس فاسد، یہ قیاس فاسد ہے، لأنہ ان لم یعتبر فی المقیس علیہ قید البول، اس لیے کہ اگر مقیس علیہ کے اندر بول کی قید کا اعتبار نہ کیا جائے، کان قیاس المس علی نفسہ، تو پھر یہ مس کا خود اپنے ذات پر قیاس ہوگا، وہو خلف، اور یہ باطل ہے، خلف ہے، خیال کرنا خلف نہ پڑھنا، محال کی بات نہیں ہو یہاں، وہو خلف، اور یہ باطل ہے۔ وَإِنْ اُعْتُبِرَ فِيهِ ذَلِكَ الْقَيْدُ، اور اگر مقیس علیہ کے اندر اس قید کا یعنی قید بول کا اعتبار کر لیا جائے، یکون فارقا بین الاصل والفرع، تو پھر یہ قید فارق بن جائے گی، فرق کرنے والی ہو جائے گی، بین الاصل والفرع، اصل اور فرع کے درمیان میں، اذ فی الاصل الناقض هو البول، اس لیے کہ اصل یعنی مقیس علیہ کے اندر جو ناقض ہے وہ بول ہے، ولم یوجد فی الفرع، جو کہ فرع کے اندر وہ نہیں پائی گئی۔ شارح کہتے ہیں وقد عارض هذا القیاس الحنفیۃ، فاعل مؤخر مفعول به مقدم ہے، اور تحقیق حنفیہ نے اس قیاس کا معارضہ کیا ہے، جواب دیا ہے، اس کا رد کیا ہے، معارضۃ الفاسد بالفاسد، فاسد کا فاسد کے ساتھ جواب کے طور پر کیا ہے۔ فقالوا، اس لیے حنفیہ نے کہا ان اللہ تعالی مدح المستنجین بالماء، اللہ تعالیٰ نے پانی سے استنجا کرنے والوں کی تعریف کی، فی قولہ، اپنے فرمان، فیہ رجال یحبون ان یتطہروا میں،
ولا شک، اور اس میں کوئی شک نہیں، ان فیہ مس الفرج، کہ اس استنجا بالماء میں مس فرج ہوتا ہے۔ فلو کان حدثا، پس اگر یہ مس فرج یہ ناقض وضو ہوتا، یہ حدث ہوتا، لما مدحہم بھی، تو اس استنجا بالماء کرنے پر ان کی تعریف اللہ نہ کرتے۔ وہذا کما ترا، شارح کہتے ہیں یہ دیکھتے ہو آپ اس کو، یہ جو ہے استدلال احناف کا یہ فاسد ہے، کما ترا جیسے کہ تم دیکھ رہے ہو۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اس لیے کہ اس مس ذکر میں اختلاف، اس مس ذکر میں اختلاف وقت الاستنجا، استنجا بالماء میں، وہاں مس ذکر میں اختلاف نہیں ہے۔ کیا اختلاف نہیں ہے؟ ناقض وضو ہونے میں، نہ ہونے میں، ناقض وضو ہونے میں اختلاف نہیں ہے، اس میں وہ اختلاف نہیں ہے۔ اختلاف جس میں ہے، جس میں اختلاف ہے مطلق مس ذکر ہے، اور وہ تو احناف نے دلیل میں پیش ہی نہیں کیا۔